روزہ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا. جناب عالی خوش آمدید. اور اذان فجر ہو گئی. الحمدللہ اہلیان پاکستان نے پہلا روزہ اختیار کر لیا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم
آخری روزہ اختیار کرنے ہوں تب یہ صورتحال جو کہ اس وقت ایک ظاہر کرب کی، خوف کی اور کئی حوالوں سے ایک فکر مند صورتحال ہے، چونکہ تمام ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2-3 ہفتے طبی اعتبار سے، کرونا کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اللہ کرے کہ جب ہم آخری روزہ اختیار کروں تب صورتحال آج کے مقابلے میں بہت بہتر ہو انشاءاللہ۔ آپ سبھی دعا کیجیے گا۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ اپنے سوالات بھی ہمیں آپ ٹویٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنے سوالات ہم شامل کر سکیں۔ اس رمضان میں ہم زیادہ کوشش کریں گے کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے نئے پیش آنے والے مسائل ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ علماء کرام سے پوچھیں فقہی اعتبار سے کیا ہے، تو ہم آپ کی ٹویٹس، آپ کی کالز ہم ماضی کی نسبت زیادہ استعمال کریں گے اس دفعہ انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، جناب مفتی سہیل رضا احمدی صاحب، ایک بار پھر خوش آمدید قبلہ۔ جناب قبلہ مفتی عامر صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم، خیریت سے عامر بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے ایک بار پھر آپ سے رمضان المبارک میں مل کے، الحمدللہ۔ مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ ان حالات میں بھی آپ استقامت پذیر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت۔ دعا کرنے سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے انشاءاللہ، اس دفعہ بڑی خاص دعاؤں کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ جناب قبلہ محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ پچھلے سال شان رمضان کا حصہ بنے اور پھر ماشاءاللہ اتنا زیادہ سب نے پسند کیا کہ اب مستقل حصہ ہیں، انٹیگرل پارٹ ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ جناب قبلہ شجاع الدین شیخ صاحب جو کہ ہمارے ساتھ شان رمضان کا سفر ان کا بہت پرانا ہے، پھر ہماری کوتر سے ملاقات نہیں ہو سکی اور ایک بار پھر تشریف فرمائیں تو مجھے بہت خوشی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی وڈ سے ویلکم بیک۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنی جانے دینا ہم نے آپ کو بس۔ انشاءاللہ یہ بات ہو گئی۔ اللہ ساتھ قائم رکھے ہمارے انشاءاللہ۔ سر میں چاہتا ہوں کہ سوالات لوگوں کے بہت سارے ہیں، ان کی طرف آنے سے پہلے اگر میں ایک پوائنٹ آپ سب لوگوں کا اس پر لے لوں، ماہ رمضان المبارک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، پہلا روزہ اختیار کر لیا، تو اگر میں آپ سب سے یہ پوچھوں کہ یہ کن گھڑیوں کا آغاز ہو گیا ہے شجاعت بھائی، یہ کن ساعتوں کا آغاز ہو گیا ہے، کیسے جو ابھی والی صبح ہے وہ کل والی صبح سے زیادہ افضل ہے، زیادہ مقدس ہے، زیادہ معتبر ہے، زیادہ مختلف ہے، یہ مومنٹس کیوں امپورٹنٹ ہیں جن کو ہم ماہ رمضان کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے ہیں اور رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیں۔ احادیث بہت واضح ہے کہ رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے، پہلی رات سے جو ہم گزار چکے، اب صبح صادق ہو چکی، پہلی رات سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بند نہیں ہوتا، جہنم کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی کھلا نہیں ہوتا، اور ہر رات میں بندوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ جو رات ہم نے گزاری یہ بھی رات، اور پھر جب افطار کریں گے تو پھر رات شروع ہو جائے گی، تو افطار کا موقع، سحری کا موقع، مغفرت کے فیصلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ یونیک ہے یہ رمضان اس تعلق سے، جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا، ایک بڑی کرب کی کیفیت میں پورے عالم میں ایک وبا کا جو معاملہ رہے ہیں، قرآن بتا دینا آزمائشوں کا حاصل یہ کہ لعلہم یرجعون، لوگ لوٹیں اللہ کی طرف، لعلہم یتضرعون، لوگ گڑ گڑائیں اللہ کے حضور۔ تو یہ بڑا یونیک رمضان ہے کہ دل ویسے ہی نرم ہے، اور رحمت کا عشرہ شروع ہو چکا، پھر آگے مغفرت کا عشرہ، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ تو میں تو اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں کہ نور علی نور والی بات ہے کہ رمضان تو اللہ نے سجا دیا اور دل بھی ہمارے نرم ہے اور ضرورت بھی ہمیں زیادہ ہے۔ تو آج ہم پلان کریں کہ ہمارا اگلا دن اور بہتر ہوگا، ہماری اگلی رات اور بہتر ہوگی، تاکہ ہم اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جائیں اور اس کی رحمت سارے عالم پر چھائیں، تو ان کیفیات سے اللہ تعالی ہمیں نکال دیں انشاءاللہ۔ رضا داؤدانی صاحب، جب ہم بریک میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے منہ سے بے اختیار ایک جملہ نکلا، چونکہ ہم نے اس سیٹ کا بڑا مختلف ماحول دیکھا ہے، یہاں ہماری آڈینس بیٹھی ہوتی تھی، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، ساتھ سحری کرتے تھے، آج ظاہر بڑا مختلف منظرنامہ ہے، دل کے اندر بڑا ایک کرب سا بھی ہے صورت ہے، تو آپ کے منہ سے بالکل جملہ نکلا کہ اس طرح کریں گے ہم رمضان، اس بدلی ہوئی صورتحال پر آپ کیا کہیے گا؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی۔ تو ظاہر ہے کہ ایک روٹین سے ہٹ کر جو ماہ مبارک رمضان جس طریقے سے منایا جاتا تھا، تھوڑا سا اس میں فرق تو آیا ہے، مگر یہ خود ایک آزمائش ہے کہ اس مرتبہ ہم اس مہمان کا کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح سے ابھی فرما رہے تھے، میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار کی یہ کیفیت تھی کہ خطبہ شعبانیہ پیغمبر اکرم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا تھا، اور کئی احادیث اس حوالے سے ملتی ہے کہ اس کے اندر حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، تو اس کی طرف سے اقبال ہے، تمہاری طرف سے استقبال ہونا چاہیے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ اور تنہا نہیں آ رہا یہ مہمان، بلکہ کچھ تحفے لے کر آ رہا ہے، برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور،
یہ مہینہ وہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے. ایامہ افضل الایام، دوسرے مہینوں کے ایام اس کے ایام کا مقابلہ نہیں کر سکتے فضیلت میں. ولیالی ہے افضل اللیالی، اور دوسرے مہینے کی راتیں اس مہینے کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور پھر ساعاتہ افضل الساعات، دوسرے مہینوں کے لمحات اس مہینے کے لمحات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد بشارتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں اگر تم سو بھی جاؤ تو سونے پر بھی عبادت کا ثواب ملے گا. انفاسکم فیہ تسبیح، اگر تم سانس بھی لے رہے ہو تو تمہیں تسبیح کا ثواب ملے گا. اور پھر اس کے بعد آگے جا کر کے فاسألوا اللہ بالنیات الصادقہ وقلوب طاہرہ، کہ اپنے پاک صاف نیت کے ساتھ اور طاہر دلوں کے ساتھ پروردگار عالم سے دعا مانگو کہ تمہیں توفیق دے کہ تم اس مہینے میں دو کام کر سکو. اس مہینے کے روزے رکھ سکو اور تلاوت کتاب کر سکو، قرآن مجید کی تلاوت کر سکو، اس لیے کہ یہ ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں مفتی عامر صاحب. مطلب بہت ساری بات ہوتی ہیں، ہم روٹین میں بہت سنتے رہتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے. مطلب جب شجاع بھائی نے بتایا اور رضا بھائی بھی کہہ رہے ہیں تو میں ایک ذہن میں ایک خیال آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہم شان بیان کرتے ہیں، وجہ تخلیق کائنات، یعنی وہ چیز، وہ مہینہ، وہ ساعت، وہ لمحہ کتنا اہم ہوگا جس کا مصطفیٰ انتظار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی رمضان کی فضیلت کو بیان کر دینے کے لیے کیا صرف یہی کہنا نہ کم ہے کہ مصطفیٰ انتظار فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل وسیم بھائی، یہ بہت بنیادی بات ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جس چیز کا اشتیاق فرمائے، انتظار فرمائے، تو وہ کتنی اہم ہوگی. اللہ اکبر. ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑی سی پیٹرول میں کمی کی تھی قیمتوں میں، تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی اطلاق ہو نا کم قیمتوں کا تب ہم پرچیز کریں. صحیح ہے. اس سے پہلے پیٹرول نہیں انہوں نے ڈلوایا. ہاں ٹھیک ٹھیک. تو کیونکہ 12 بجے کے بعد جو ہے نا قیمتوں میں جو ہے وہ بہت جیسے ڈسکاؤنٹ ہو جائے تو پھر ہاں ٹھیک. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کل اور آج میں کیا فرق ہے، جی جی جی، کل اگر آپ سبحان اللہ کہتے تو اسی کا ثواب ملتا، کیا کہنا ہے، لیکن آج جب آپ کہیں گے تو پھر اس کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. واہ. تو لوگ جب ہم دنیاوی چیز کے لیے اتنی تگو کر رہے ہوتے ہیں کہ کل پیٹرول مہنگا ہے آج سستا، تو واہ واہ. تو پھر یہ تو ہماری مطلب دائمی کامیابی کا سوال ہے. واہ واہ. دوسری بات، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اگر ہم سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آج ہم یہ بات سنتے ہیں ہم نے ایسا رمضان نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی میں ہر طرح کا رمضان تھا. دیکھیں آپ کہ جب بدر ہوا تھا تو کس طریقے سے جنگوں کی تیاری میں، تعاقب میں، اور پھر اس مارکے میں گزرے اوقات. صحیح. تو یہ اس سے کٹھن ترین رمضان تھا. پھر اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ ہوا تھا. 3 سال شیب ابی طالب میں کوارنٹائن سے بھی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ کرفیو بھی کچھ نہیں تھا. کیونکہ کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں تھی، بات چیت کی اجازت نہیں تھی، مدد کرنے کی اجازت نہیں تھی. کیا بات. اللہ کے رسول نے 3 سال شیب ابی طالب میں کس طرح گزارے. اس میں رمضان بھی تھا، اس میں عبادتیں بھی تھی، اس میں تراویحاں بھی تھی، اس میں معمولات بھی تھے، لیکن حضور نے اس میں بھی زندگی کو رواں دواں رکھا. کیا بات ہے. اور وہ جو مقصد تھا اس میں کوئی تنزل ہی نہیں اختیار کی، بلکہ مزید ترقی فرمائی. تو ہمیں حضور کی سیرت باقاعدہ درس دیتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، بندہ رب سے جڑنا چاہے، قریب ہونا چاہے، آگے بڑھنا چاہے اور زندگی کو رواں دواں کرنا چاہے تو سیرت رسول تمہارے سامنے آئینے کی طرح کھڑی. کیا کہنے. اور آپ نے کیا خوبصورت، کتنی ریلیونٹ بات کی. سخت ترین بھی اگر دنیا کے کسی حصے میں کرفیو ہے تو وہاں روٹی پانی بنیادی جو اشیاء ضروریاں ہوتی ہیں اس کے لیے تو ایکسیپشن ہے، لیکن شیب ابی طالب میں تو کچھ بھی نہیں تھا. کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہیے گا مفتی سہیل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. تینوں اسکالرز نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی، اور میں اس ضمن میں یہ عرض کروں گا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھیں حالات کیسے بھی ہوں، جب گھر پر مہمان آتا ہے نا تو بندہ جس لیول کا مہمان ہوتا ہے اس لیول کی تیاری ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا، کوئی ایک ہمارا قریبی دوست کہے کہ یار یہ آپ کے گھر آ رہا ہے، ذرا خیال کرنا، میرا خاص آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، گھر کی سجاوٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے. کیا تو ہمیں اس مہمان کا استقبال حالات جیسے بھی ہوں اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہوئے کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا، عام طور پر ہم گھر کی سجاوٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے دلوں کو سجانا ہے.
اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری سے قریب کرنا ہے، جو ماہ رمضان کا مقصد ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ روزے تمہیں اس لیے عطا فرمائے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ یہ آپ نے کہا نا کہ کل کی رات میں آج کی رات میں کیا فرق ہے، قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت جواب دیا ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کل اگر آپ ایک نفل پڑھتے تھے یا نفلی کام کرتے تھے تو نفلی ثواب ملتا تھا، نفل کا ثواب ملتا تھا، لیکن آج اگر آپ دیکھیں دن چینج ہوا نا، تو آج اگر آپ نفل پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور فرض ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات اسی ضمن میں کہ ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے بحقی کی روایت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، طویل حدیث ہے، لیکن اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ یہ ماہ صبر ہے، ماہ صبر ہے۔ بہت سے لوگ بیمار بھی ہوں گے، بہت سے لوگ فائنانس کے اعتبار سے فائنینشلی کمزور بھی ہو چکے ہوں گے، اور اس رمضان میں تو خاص طور پر، اس رمضان میں خاص طور پر۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سے لوگ دماغی طور پر ٹینشن کا شکار ہوں گے، تو ماہ صبر ہے، ہمیں صبر کرنا ہے۔ اچھا، روزہ بھی رکنے کا نام ہے، صبر بھی رکنے کا نام ہے، تو اگر انشاءاللہ صبر کریں گے تو اس کا ثواب اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور آخری اہم بات کہ یہ ماہ مواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اگر اس میں بھی ہم نے غمخواری نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ اسی سے رب دیتے ہوئے ایک طرف تو یہ، اور اب ہمارے رویے یہ ہیں کہ اس دفعہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ، کہ عام طور پہ سڑکوں پر تکرار، لڑائی جھگڑے، جو فائنل آر ہوتا ہے نا اس کے اندر پھر اس میں تو اچھا، اور باقاعدہ بڑا مشہور ہے یا میرے مولن نے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کچھ سن لوگے میں نے روزہ رکھا، تو روزے کی ٹیچنگ تو اس کے برعکس ہے نا۔ ہم تو یعنی ایسا لگتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو اس لیے اب NOC ہے میرے پاس کہ دیکھو میں نے چونکہ روزہ رکھ لیا، میں نے احسان کر دیا ہے، تو اب میرا منہ نہیں لگنا ہے۔ لیکن جو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بیان فرمایا نا، اور حضور آگے فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر ہے مشکل بات، لیکن صبر کا بدلہ کیا ہے؟ وہ جنت کی صورت میں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور وسیم بھائی، مجھے تو منتھلی سیلری بھی جو ہے نا جان کھپائے بغیر نہیں ملتی، چند لاکھ یا کروڑ کا پروفٹ مجھے جان کھپائے بغیر، رسک لیے بغیر نہیں ملتا، تو اللہ کی جنت کوئی ایسی سستی سی شے ہے کہ گھر بیٹھے مل جائے گی اور آن لائن ڈیلیوری اس کی ہو جائے گی۔ تو صبر تو ہے اس روزے کی کیفیت میں بھی اور پوری زندگی میں بھی، لیکن اس کا بدلہ جنت۔ اور مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، وہ شہر المواسات، حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اچھا، ایک تو اس وقت جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، پھر پاکستان جیسا ملک، وزیر اعظم صاحب بھی بہرحال کہہ رہے ہیں، سب لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اس کو برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک تو وہ پوزیشن کو ذہن میں دیکھیے، دوسرا اب جب روزہ شروع ہوا، اب جب یہ دن کی شدت آئے گی اور بھوک اور پیاس سے ہم گزریں گے، تب احساس ہوگا کہ بھوک اور پیاس کسے کہتے ہیں۔ میرا عام طور پر پیٹ بھرا ہوتا ہے، میرا بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، میرے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے دوسرے کی بھوک کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اتنی پیاری عبادت اللہ نے دی ہے کہ ایک طرف یہ رب سے جوڑ رہی ہے، روح کی ترقی ہو رہی ہے، اللہ کا قرب مل رہا ہے، جنت مل رہی ہے، اور دوسری طرف مخلوق خدا کا احساس دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ اتنا پیارا یہ دین ہے۔ تو اس ماہ مبارک کو ایک اور یونیک انداز سے دیکھیے کہ شاید کل تک میں دوسروں کی بھوک کا اندازہ نہیں کر پا رہا تھا، آج میں شاید اس روزے میں بھوک کا اندازہ کر پاؤں۔ تو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مواسات کا مہینہ بھی ہے، غمخواری کا، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں ان کی جو مخلوق کو نفع پہنچانے کی کیفیت تھی، اس میں تیز آندھی کی طرح کی رفتار آ جایا کرتی تھی۔ تو اس ماہ مبارک میں اپنے قرب و جوار میں دیکھ لیں، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی راہ خدا میں خرچ کریں تو نفل کا ثواب، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا ہے۔ اب ذرا کوئکلی کچھ سوالات جو ٹویٹر پہ لوگوں نے بہت سارے پوچھے ہیں۔ رضا بھائی، ایک سوال ہے کہ موسٹلی سینیٹائزرز آر ود الکوہول، سو کین وی یوز دیم وائل فاسٹنگ؟ الکوہول میں ظاہر ہے 70% سینیٹائزر میں ہوتا ہے، مسئلہ تو نہیں روزے کے درمیان؟ بنیادی طور پہ فقہ جعفری کے اعتبار سے جو انڈسٹریل الکوہول ہے اس کو پاک مانا گیا ہے، اس کو کنزیوم نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ہاتھوں پر لگانا اور اس کے ذریعے سے اگر اپنے آپ کو سینیٹائز کیا جائے تو شرعاً فقہ جعفری کے اعتبار سے اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ اور اس کے نتیجے میں سینیٹائز کرنے کی تھوڑی سی جو ایک عارضی خوشبو پیدا ہوتی ہے، وہ اگر آپ کے ناک میں جا رہی ہے، اٹ از فائن، نہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ خاص طور پر روزے دار کے لیے تو دوسری جو خوشبو ہیں ان کا بھی استعمال کوئی پابندی نہیں ہے، نارمل جو پرفیومز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بعض روایت کے اندر تو آیا ہے کہ یہ روزے دار کے لیے تحفہ ہے،
اچھا اوکے صحیح ہے. صائم کے لیے. اور ایک سوال بہت آیا ہے, پھر آپ بھی بتا دیجیے گا کہ چونکہ ڈاکٹر حضرات کافی کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیم لیں اپنا امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے اور ایک کورونا سے بچاؤ کے لیے, روزے کے درمیان اسٹیم لی جا سکتی ہے؟ اسٹیم لینے میں ان پرنسپل کوئی حرج نہیں ہے, اگر یہ جو غبار ہے, سوری غبار تو نہیں, ویپرز کہیں گے, کہ جو ویپرز ہیں اگر وہ سانس کی نالی میں جا رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں. ناک کے ذریعے سے عام طور پر جو اسٹیم لینے کا طریقہ کار ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر منہ کھول کر اگر لیں گے تو پھر پرابلم آئے گی. لیکن عام طور پہ جو طریقہ رائج ہے اسٹیم لینے کا اس کے اندر ناک ہی کا استعمال ہوتا ہے, لہٰذا اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ان پرنسپل. بٹ یو ول ریکمینڈ کہ اٹ از سیف کہ اگر آپ کیونکہ ظاہر دن کے اتنے اوقات میں آپ روزے سے نہیں ہوتے تو بہتر ہے کہ ان اوقات میں اسٹیم لے لیجیے. بہتر تو یقیناً ہے نا, صحیح. اور ایک اور سوال اسی حوالے سے, ٹھیک ہے چلیں میں آپ دوبارہ ایک اور سوال میں نے پوچھنا تھا وہ آپ سے پوچھتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, اس سوال کا جواب آئی گیا کہ اف دا اسمیل آف اینی کریم پرفیوم یہ سب حلق میں چلی جائے, حلق میں چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, حلق جو ہے وہ تو معیار ہے. اگر کوئی بھی چیز ہے وہ حلق سے اگر نیچے جا رہی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اسی کو نگلنا کہیں گے. جو کہا جاتا ہے کہ کھانا اور پینا یہ الاؤڈ نہیں ہے تو اس کا معیار یہی ہے کہ حلق سے اسے نیچے نہیں جانا چاہیے. فقط اگر زبان تک رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن حلق سے اگر وہ نیچے چلے جائے, اور حلق کا معیار جو عرف عام کے اندر سمجھانے کے لیے دیا جاتا ہے کہ جو خے کا مخرج ہے, جو خے کہا جاتا ہے, تو جہاں سے خے کی آواز نکلتی ہے بس سمجھ لیجئے کہ وہ حلق ہے. اگر اس سے نیچے کچھ جا رہا ہے ڈاؤن دا تھروٹ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ باطل ہو گیا. عام طور پر جس طرح ہم پرفیومز لگاتے ہیں وہ حلق میں تو نہیں جاتا نا؟ کیا چیز؟ عام طور پر جس طرح ہم پرفیومز لگاتے ہیں پرفیوم کے اوپر کوئی ایشو وہ حلق میں نہیں جاتا نا عام طور پہ. ٹھیک ہے, بہت ہے فقہی طور پہ کچھ رائے اگر مختلف ہو تو آپ بھی ان سوالات کا بتا دیجیے گا مفتی صاحب. سینیٹائزرز کا بتائیے گا پہلے, مسئلہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں سینیٹائزر کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بالکل ماہ رمضان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ اس میں خوشبو ہوتی ہے, فریگرنس ہوتی ہے, تو عطر کا یا کسی بھی خوشبو کا یہ حکم ہے کہ جان بوجھ کر آپ اسے ناک کے قریب نہ کریں. ٹھیک, ظاہر ہے کہ یہ خوشبو اندر جانے کا خدشہ ہے, تو اسی لیے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں, سینیٹائزر استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک. جب بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ابہام ہوتا ہے کہ اس میں الکوہول ہوتا ہے, ایک تو یہ الکوہول اوریجنل نہیں ہوتا, اگر وہ ہوتا بھی ہے تو اس صورت میں بھی اتنی قلیل مقدار میں ہوتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹیم کے حوالے سے, اسٹیم کے حوالے سے چونکہ یہ صرف دھواں نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ مختلف دوائیاں بھی ہوتی ہیں, خاص طور پر بام وغیرہ ہوتی ہے, تو اس طریقے سے لینا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہوگا. اگر کسی کو ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ لینا بہت ہی ضروری ہے اور اسے نقصان ہو رہا ہے یا بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے یا سانس رک رہا ہے تو اس صورت میں وہ لے لے, روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا, بعد میں روزے کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس میں فقہی حوالے سے یہ رائے تھوڑی سی مختلف ہے. اور پرفیومز کے اعتبار سے کیا ہے جی؟ پرفیوم اور خوشبو کا ایک ہی حکم ہے نا, یہ وہی آ استعمال گیا. کر ٹھیک سکتے ہے, ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس میں یہ بتائیے گا مفتی عامر صاحب کہ تراویح کے حوالے سے بہت لوگ پوچھ رہے ہیں, اگر حکومت نے مخصوص حالات میں ایک فیصلہ کیا ہے تو گھر پر تراویح کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے, مطلب کہ کس انداز سے پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا دیکھیں تراویح پڑھنا جو ہے وہ ایک ہمارے یہاں پہ شعار بنا ہوا تھا, بہت اچھی ایک بدعت حسنہ جس کو کہتے ہیں کہ مسجدیں آباد رہیں, رونق رہے رمضان میں. تراویح کے لیے مسجد میں آ کے پڑھنا شرط اور فرض اور لازم تھا ہی نہیں. تراویح جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی گھر پہ اور کبھی حجرے سے نکلتے 2 رکعت مسجد نبوی میں پڑھتے, پھر گھر میں پڑھتے, تو لہٰذا اگر تراویح گھر پہ بھی پڑھتے ہیں خاص طور پہ موجودہ حالات میں, تو لہٰذا وہ زیادہ افضل ہے. آپ سمجھیں؟ اوکے. اچھا, اب مفتی عامر صاحب جاتے ہیں ایک بات اور بتا دیجیے گا, آج کل یہ احتیاط کا بہت کہہ رہے ہیں, تو اگر میری کسی بد احتیاطی کی وجہ سے, کیونکہ میں ایکچولی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بنیادی احتیاط, میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ہیں بنیادی احتیاط جو بہت آسانی سے ممکن ہے, مثلا ہاتھ نہ ملانا تو ممکن ہے نا کیونکہ مصیبت نہیں, لیکن وہ نہیں کر رہے احتیاط, گلے مل رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اگر ایسی کسی جان کر بد احتیاطی کرنے کی وجہ سے میری وجہ سے کوئی اور شخص متاثر ہو جائے تو یہ صرف ایک طبی طور پر بد احتیاطی کی ہے یا میں باقاعدہ گناہ کا مرتکب ہوں گا ایسا کرنے سے؟ وسیم بھائی اس میں تھوڑا سا میں یہ عرض کروں گا, احتیاط بہت اچھی چیز ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن احتیاط کے چکر میں اب سائیکو نہ بن جائے لوگ. مطلب ہر چیز کے اندر لوگوں کو لگے گا پھر تو کہ میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے بیمار ہو جاؤں گا یا کسی کو بیمار کر دوں گا. تو یہ واقعتاً یہ لفظ آپ دیکھتے ہیں سوشل ڈسٹینس, مطلب انسان ہے ہی سوشل اینیمل. آپ ایک انسان کو مطلب معاشرت و تمدن سے ختم کر دیں گے, تعلق داری, رشتہ داری, کیونکہ یہ جب بندہ سائیکو ہو جائے گا تو احتیاط کو اتنا کریں جس کو احتیاط کہتے ہیں, ایک بیلنس مینٹین کریں, بیلنس کریں.
مطلب احتیاط کو مسلط نہ مثلا آپ یہ بات میں کوئی غلط مطلب نہ دیں، اس لیے میں آپ سے اسپیسیفک پوچھ لیتا ہوں کہ مثلا اگر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی مت ملاؤ ہاتھ، بالکل وہ احتیاط کریں، وہ ٹھیک ہے نا یہ حال، ٹھیک ہے صحیح، جزاک اللہ. بہت نماز ہے. ایک چیز ضرور بھی یہ مسجد کے حوالے سے، جی جی اچھا مسجد میں آنا بہت اچھی بات ہے اور ظاہر ہے کہ ایمان کی علامت ہے، لیکن ان حالات میں جو مسجدوں میں ایک جمگھٹا لگانے سے، اجتماع لگانے سے منع کیا گیا ہے، ہماری ایک عجیب و غریب عادت ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اس سے ہم رکتے نہیں ہیں. اب وہ نمازی کہ جو پورا سال مسجد میں نہیں آتے، وہ مسلمان بھائی جو پورا سال مسجد میں نہیں آتے، لیکن جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اور منع کیا گیا ہے تو وہ آ کر شور بھی مچائیں گے کہ یار تم کیسے لوگوں مسجد میں آنے نہیں دیتے ہو. تو ظاہر ہے کہ جو مسجد کی انتظامیہ ہے وہ اس میں بے قصور ہے. جب گورنمنٹ نے منع کیا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہوگا. صحیح ہے. اور اس میں بس وقت تو ختم ہو گیا ہے بالکل، لیکن چاہے ایڈ کر دیں کہ ہم مطلب میں بڑا محتاط انداز سے بات کر رہا ہوں، وی آر ویری کنوینئنٹلی وی گیو سرٹیفکیٹس ٹو پیپل، کہ میں نے دیکھا کہ جناب اگر کسی حکومت کی شخصیت کی یا کسی کی یہ رائے ہے کہ جناب ان حالات کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں مساجد میں یہ احتیاط کریں، فوراً سامنے سے نیشنل ٹیلی ویژن پر کسی نے کہہ دیا، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں پروگرام 11 تار نہیں کر رہا تھا، کہ جی چلیں اگر کسی کو مذہب سے بڑی پرابلم ہے، کسی کو اللہ کے گھر سے مسئلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کی مرضی. یعنی اس انداز سے کسی کی رائے کی بنیاد پر اس کو مذہب خارج از مذہب قرار دے دینا، یہ رویے بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے ماہ رمضان میں. شجاع بھائی دیکھیے، اللہ کے جو پیغمبر تشریف لائے تھے نا، وہ بندوں کو مسلمان کرنے کے لیے آئے تھے. ہم کافر کر رہے ہیں سر. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جیسے مفتی عامر صاحب نے فرمایا کہ احتیاط بالکل ضروری ہے، لیکن اس کو اتنا سر پہ سوار نہ کر لیں کہ وہ حد سے گزر جائے. اسی طرح مساجد کے اعتبار سے ہم قائل ہیں کہ احتیاطوں کا معاملہ کرنا چاہیے. بس درد دل یہ ہے کہ صرف مساجد نہیں، پورے پاکستان میں احتیاط ہونی چاہیے، اور وہ تمام پلیسز کے میں نام لے سکتا ہوں، اصول سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اور یہ جو ایک کوشش کی گئی خدا نہ خواستہ لا علمی کی بنیاد کہہ لیجئے، کہ جس سے محسوس ہوا کہ کہیں دینی شاعر کے خلاف کوئی اقدام تو خدا نہ خواستہ نہیں ہو رہا، اس کی بھی تردید ہونی چاہیے اور اس تاثر کو بھی دور کرنا چاہیے. اور تانوں کے بجائے، بڑا خوبصورت ایک بزرگ کا جملہ ہے، تانوں کے بجائے یہ تعاون کا موقع ہے. اور ان حالات سے نمٹنا اکیلی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، ہم سب کو مل کر اپنا حصہ ڈالنا ہے. اسباب کو بھی اختیار کریں، اور اہم ترین بات مسبب الاسباب کی طرف بھی رخ کرنے کی بات ہونی چاہیے. سبحان اللہ. فائنل ورڈ رضا بھائی. بس اس کے اندر میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ تشخیص الموضوع، جو موضوع کی جو تشخیص ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس پرٹیکولر کیس کے اندر اور اس جیسے کیسز کے اندر ایکسپرٹس کے ہاتھ میں جی میڈیکل ایشو ہے، ڈاکٹرز کی جو رائے ہے وہ مقدم ہے، جو میڈیکل سے ریلیٹڈ افراد ہیں ان کی رائے کو وزن دیا جانا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ حکومت ہیں، ارباب اختیار ہیں، وہ جو بھی اقدام لے وہ اس طرح سے لیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے دل میں کسی طرح کی کوئی غلط فہمی یا سوء ظن پیدا نہ ہو، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اگر سوء ظن کے بجائے حسن ظن کی طرف جائیں تو میرے خیال میں ایک بہتر وے آؤٹ نکل سکتا ہے کہ جہاں پر سب کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. جزاک اللہ. بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ. اور نشستیں جاری رہیں گی انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ کوشش ہم کریں گے کہ ماضی کی نسبت اس دفعہ آپ کے سوالات، چونکہ ایک نئی صورتحال میں رمضان ہے تو بہت سارے سوالات ہیں، وہ ہم زیادہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پہلی شان سحر، شان رمضان 2020 کی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. آپ سب لوگوں کو ہم نے بڑا مس کیا ہے، آڈینس کو ہم نے بہت زیادہ مس کیا ہے، لیکن اب یہ ایک ریالٹی ہے تو ہم نے اسی طرح کے اس معاملوں کو لے کے چلنا ہے. تو آئی ایم شیور کہ ٹیلی ویژن پر ماضی کی نسبت بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ ساتھ رہیے گا ہمارے. اور شان افطار 2020 کی پہلی نشست آج دوپہر 2:30 پر انشاءاللہ بشرط صحت، بشرط زندگی. عام طور پر شاید رسماً اگر یہ بات کی جاتی ہو تو اب تو حالات بڑے مختلف ہیں، تو آپ لوگوں کی خاص دعاؤں کی ضرورت ہے ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، کہ اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ یہ معاملہ یہاں پر چلائے رکھے انشاءاللہ. ملتے ہیں 2:30 پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ. رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں